نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا إله إلا الله محمد رسول الله قربان بك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ کے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نے اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سن سچ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے اسلام میں غلبہ عطا فرمائے، پیغام قرآن و سنت میں دنیا کے ہر انسان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کر اور عملوں میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب ملت دکھی انسانیت کا بھلا کرنے والا بندہ بنائے، اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، مسلم امت واحدہ وحدت انسانیت اور اسلامی اقوام متحدہ سے کم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نفس شیطان دنیا اور دے پجاریاں دے شر کو بچائے، شیطانی نفسانی افلاطونی نصابہ جب نکل گئے قرآن و سنت تیری روح دے مطابق ظاہراً باطناً قلباً اپنے واسطے اپنے سامنے عمل کرنے والا بندہ بنائے، قلباً معصوم اللہ کے نکل گئے تابد اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہنے والا بندہ بنائے، ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے اور سارے دلوں میں نیک جائز شریف برابر پوریاں فرمائے۔ قابل صد احترام موضوع سامعین آئی دے درس تصوف کا موضوع ذکر الہی ہے، قرآن کریم دی سورہ مزمل دی 8ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو انہوں سنوں گا شرف حاصل ہویا۔ ہندی وچ رب سونے فرمایا کہ اپنے رب دے نام دا ذکر کرو اور ساری خلق تو کٹ کے ان دی طرف ہی متوجہ ہو جاؤ۔ یہ اللہ سونے نے ذکر دا بہترین طریقہ دسیا کہ سب تو پہلے انسان قلباً معصوم اللہ تو ہمیشہ لئی نکل جائے، یعنی اتنا نکلے کہ کوشش بھی کرے کہ معصوم اللہ دا خیال بھی نہ آئے، یعنی فنا و نیستی جمعیت دا کمال حاصل کرے، اور اس تو بعد پھر قلباً ذات مولا جائے ڈب جائے، یعنی نماز عشق نہیں تلے۔ یہ نعمت تاں ہی حاصل ہو اگر انسان نفس نو فنا کرے گا، قلب نو زندہ کرے گا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تاں ہی فرمایا سی کہ دل مردہ دل نہیں ایسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ، بے حضوری ہے تیری موت کا راز، زندہ ہے تو بے حضور نہیں۔ مردہ دل جڑے بے حضور ہوندے ہیں، زندہ دل صاحب حضور ہوندے ہیں۔ ہر لمحہ اللہ پاک دے سامنے اللہ پاک واسطے اللہ پاک دی ذات ڈب کے گزار دے اور اللہ سونے دی مرضی دے مطابق گزار دے، یعنی قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کر دے۔ تو پھر رب سونے فرمایا کہ جو تم معصوم اللہ سے نکل جائیں اور ذات مولا جو ڈب جائیں تو ہوں میرے نام دا ذکر کر۔ اللہ والیاں نے ذکر اسم اعظم اللہ نو اختیار کیتا اس لیے کہ اسم اعظم اللہ اللہ پاک جو تمام صفاتی اسماء دا اور تمام آسمانی کتاباں صاحب دا جامع ہے۔ سب تو پہلا ظہور اسم ذات اللہ ہی ہے اور وہ کوئی ہوں ظہورات جڑے ہو رہے ہیں جاری و ساری نے اور اللہ الہی دے مطابق جاری و ساری رہن گے۔ تو یہ نعمت حاصل کرنے واسطے انسان نو سچے اللہ والے کی صحبت جڑی ضروری ہے، صحیح العقیدہ ظاہری بات نہیں، علوم نبوت دے وارث مردہ نفس زندہ دل متقی صاحب اخلاص و رضا
صبر شکر قناعت توکل دے پیکر بت شکن علماء مشائخ دی صحبت بہت ضروری ہے، کیونکہ بغیر انہاں سچے اللہ والوں کی تعلیم و تربیت اور صحبت دے، بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد دے، بغیر اللہ رب العزت دی توفیق مدد اور فضل دے، کوئی شخص بھی کدے بھی ولایت دا کمال حاصل نہیں کر سکتا۔ ولایت روحانی کمالات دا حصول ہے، اور ولایت دا کمال ہے دیدار مولا، جڑا انسان دی زندگی دا مقصد ہے، کیونکہ اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے، اللہ سونا دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے۔ اس واسطے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمائے گا عجب نہیں ہے کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ تو قرآن کریم جی بھی رب نے فرمایا الی ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ تیرا سچے اللہ والوں دی صحبت و تربیت حاضر ہونا بہت ضروری ہے، لیکن انہاں کو خود فیض انسان تا ہی کرتا ہے قلب نو ماسوا اللہ دی لاشاں تو پاک کرے گا۔ بقول شاعر کے دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ شیطان کو بھی آتے ہیں وضو کے فرائض۔ ظاہری علمانہ دل پاک نہیں ہونا، دل پاک ہوئے گا جو دل نفس مردہ ہوئے گا، تو دل چو ماسوا اللہ کا ہر تعلق خیال ہمیشہ لے نکل جائے گا۔ تو پھر سچے علماء و مشائخ کو توحیدی نکاسی فیض حاصل کرے، اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم کا ذکر قلبی حاصل کرے، توحیدی دور نسبت کی نعمت اپنے دل سے لگا کرائے تاکہ دل کا تعلق اللہ سونے نہ ہو جائے۔ پھر اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مصروف ریاض کو مجاہدات مراقبات اسباق قرب الہی اور اسباق ولایت کرے تاکہ ولایت دی نعمت میسر آئے، کیونکہ ولایت کا بوا کھلا ہے، نبوت بند ہو چکے ہیں۔ ساڈے پیارے نبی آخری نبی ہے، ہن کوئی نبی نہیں ہونا۔ تو سچے علماء و مشائخ آپ دے نائبین نے ظاہری بات نہیں علوم نبوت دے وارث نے، اور آپ دے جڑا اللہ کا پیغام ساڑھے تک پہنچا اس پیغام میں دوجے دنیا دے ہر انسان تک پہنچانے واسطے دن رات کوشش کر دے رہے۔ ذکر الہی ہی ہے جڑا انسان میں دوام قلبی ذکر و حضور انسان دی اندر دی دنیا نو آباد کر دے، اندر ہر ظلماتی لہر نو جلاندا ہے، اندر نورانی کردا، دل دا آئینہ صاف کردا، کیونکہ دل اللہ سونے دی جلوہ گاہ ہے۔ جب دل دا آئینہ صاف ہوندا ہے تے اللہ پاک دے خالی صفاتی ذاتی انوار و تجلیات برس دے رہے اور یہ اندر اپنے جذب کر دے، روحانی ترقی کردا ہے۔ جب اندر نورانی ہوندا ہے تے یہ لطائف باطن سے پرواز کر دے رہے، روحانی سپرمین بن دے رہے، اور باطن دے اندر سر پرواز کر دے رہے، اور روح انسانی جسم جو یہ سنسری خاکی وجود چ نکل کے باطن سے پرواز کر دیا ہوا کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جان حاضری کا شرف حاصل کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ حضوری خدا جل شانہ جی پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دی، جڑا دی زندگی کا مقصد ہے، جس مقصد واسطے اللہ سونے نے پیدا کیا۔ تو ذکر الہی دا کمال انسان میں تاں ہی حاصل ہو سکتا ہے کہ انسان غافلہ دور ہو گئے، سب تو الگ ہو گئے، ذکر کثیر کرے۔ قرآن کریم کے رب نے اسے واسطے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ذکر اللہ ذکرا کثیرا۔ تو ذکر واسطے کوئی ٹائم مقرر نہیں، باقی عبادات واسطے مخصوص طریقے ہیں، لیکن ذکر واسطے کوئی وقت مقرر نہیں۔ وضو بے وضو، چل دے پھر دے، اٹھ دے بیٹھ دے، ہر حالت سن دے جاگ دے، کاروبار کر دے، ڈیوٹیاں کرتے ہوئے اپنے دل نو اللہ ذکر نہ آباد رکھو، ہاتھ کار والے تے دل یار والے۔ ذکر کثیر اینا انسان کرے کہ جسم و لطائف دی ہر لہر ذاکر ہو جائے۔ راحت القلوب دے اندر لکھیا کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ بعض مشائخ طبقات خواجہ فضیل بن عیاض اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ
لکھتے ہیں کہ پیر نو چاہیے پہلا مرید دے سر تے ہاتھ رکھے اور بعد ذکر دی تلقین کرے. تو کہنے ذکر 3 طرح دا. اول ذکر لا الہ الا اللہ، دوسرا ذکر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو تیسرا ذکر یا حی یا قیوم. اگر پہلا ذکر اختیار کرے تو 9 بار لا الہ الا اللہ کہے اور 10ویں بار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہے، 21 مرتبہ سبحان اللہ، پھر 30 مرتبہ یا حی یا قیوم کہے، لیکن بلند آواز میں، تاکہ کول بہن والے ایک تو خادف ہوں اور بہرا ور ہوں، لیکن اینا بلند بھی نہ ذکر کرے کہ ہمسائے سن. تو بعد فرمایا کہ طبقہ جنیدیہ دے وچ 12 مرتبہ ہی ہے. شیخ الاسلام حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس اینا ذکر کرو کہ یہ بطن دا ہر ایک بال جو ہے زبان بن جائے. اس موقع تے زبان مبارک تو فرمایا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ذکر کردیا ہویا ہے ادھا دے بے ہوش ہو جاندے کہ جنگل کا رخ کر دے، اور گل بات شوق دی وجہ نہ بلند آواز نہ کہندے کہ اے پاک ذات اپنے مقام تو ارادہ کر، کیونکہ تیرے ذکر دے اندیشے نہ میرا دل جڑا پر ہو گیا. اگر خود ہوں اور تیرا ذکر نہ ہوئے، اگر خود ہوا اور تیرا ذکر نہ ہوئے تو میں اسی وقت مر جاؤں. فوائد السالکین دے اندر لکھیا کہ حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے ہیں کہ ایک واری امام الحرمین رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریداں دے نال بیٹھے سی تے آپ تے حالت طاری ہو گئی. امام الحرمین نے ذکر الہی شروع کیتا اور ان کی موافقت جو سارے بزرگ جڑے اتنے موجود سکے ذکر الہی جی مشغول سکے، اور انہوں نے اپنے آپ کی خبر نہیں سی. ہر ایک دے رونگٹے چوں خون جاری ہویا، اور جڑا قطرہ زمین تے گردا زمین تے اللہ دا نقش بن جاندہ، اور اس قطرے وچوں بھی ذکر الہی دی آواز آندی. جدوں خواجہ قطب مختار کاکی حکایت بیان فرمائی تو سب نو وجد دی حالت طاری ہو گئی اور ذکر سے مشغول ہو گئے، اور اتنا ذکر کیتا کہ بے ہوش ہو گئے. اس تعلیمات دا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے کہ اللہ ذکر اینا کریے کہ جسم و لطائف دی ہر لہر ذاکر ہو جائے، اور انسان معصو اللہ کلی نکل جائے شغل خلق جائے، بے پیان ہو جائے، بے رغبت ہو جائے، اور کلی جسم و لطائف دی ہر لہر کا پیان اللہ کی طرف ہو جائے اور ذات مولا کی ڈب جائے. ہے بھی ساری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے کہ قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کریے اور اپنے مرشد کو ذکر حاصل کر کے اتنا ذکر کریے کہ انسان دا ہر لہر جڑی ذات مولا کے ہمیشہ لے ڈب جائے، اور اتوں تک کہ دید مولا دی نعمت حاصل ہو جائے. لیکن نعمت تائیں ملنی ہے اگر انسان اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فنا حاصل کرے گا، فنا پھر رسول ہوئے گا. اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائی اور دعا ہے کہ اللہ سنے اس کا بڑے حقیر پر تقصیر مارے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان ہے، تے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سونی پاک ذات جل شانہ میں صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبہ تن نصوح دی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری دیدار عطا فرما. شیطان اور دے پجاری افلاطونیاں مردہ دل دجالیاں دین ایمان فروش منافقاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا دا ناواقفاں ساڑھے میں موجود ہیں اور گدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرما.
قرآن سنت دی روح دے مطابق عمل کرنے والا قلب تابت اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہنا بندہ بنے۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حول و ما علینا الا البلاغ۔